السلام علیکم جی۔ ویسے تو دسمبر کا پورا مہینہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی اچھی یادیں چھوڑ کے نہیں گیا، اور دسمبر کا مہینہ آتے ہی فوراً ہمیں 16 دسمبر یاد آ جاتا ہے، جس دن پاکستان کا مشرقی بازو جو ہے اس سے الگ کر دیا گیا، اور اس پہ ہونے والی کوئی تحقیق جو ہے آج تک سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکی، اور اس کو دبا دیا گیا، جیسا کہ پاکستان کے اندر ہونے والے کسی بھی سانحے کی کوئی رپورٹ جو ہے وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آ سکی یا نہیں لائی جا سکی، بھلے وہ جمہوری ادوار ہوں، بھلے وہ مارشل لا ہو۔ پاکستان کے اندر ہونے والے مختلف سانحات کی رپورٹ برطانیہ کے اندر، نئی دلی کے اندر جو ہے وہ تو سامنے آ جاتی ہے، لیکن پاکستان میں سامنے نہیں آتی یا میڈیا کو رسائی نہیں دی جاتی۔ لیکن آج ہم 16 دسمبر کی بات نہیں کر رہے، آج ہم 10 دسمبر کی بات کریں گے، اور 10 دسمبر وہ دن ہے، اور آج 10 دسمبر کو میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ 10 دسمبر وہ دن ہے جب میاں محمد نواز شریف صاحب مارشل لا کے ذریعے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد پاکستان سے باہر چلے گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو شروع ہونے والا سفر 10 دسمبر 2000 کو ختم ہو گیا۔ میاں محمد شریف جو کہ اس وقت حیات تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ریسکیو کیا اور لے کے یہاں سے دوسری دفعہ ہجرت کر گئے۔ پہلی دفعہ انہوں نے ہجرت تب کی تھی جب ان کے سیاسی مخالف اور ان کو اپنا ٹارگٹ سمجھنے والے اور انہیں کہنے والے کہ میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا، پنجاب تو صنعت کاری کے لیے بنایا ہی نہیں تھا انگریز نے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم آ کے پنجاب کے اندر صنعت کاری کرو، صنعت کاری پنجاب کے اندر نہیں ہوگی، یہ کہنے والے بھٹو نے، جنہوں نے جہاں پہ دیگر دوسری صنعتیں نیشنلائز کیں، ویسے ہی انہوں نے اتفاق فاؤنڈری کو بھی نیشنلائز کر لیا، اور اتفاق کے اوپر جالوں نے یوں قبضہ کیا کہ وہاں پہ لگے کمروں کے ایئر کنڈیشن، اس وقت ایئر کنڈیشن زیادہ تر امپورٹڈ ہوتے تھے، اب تو پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ ایئر کنڈیشن اتار کے لے گئے گھروں میں۔ میں نے ایک جالے کے گھر میں ایک ہی کھڑکی میں 4 ونڈو اے سی لگے ہوئے دیکھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے ایک سے کام چل جانا تھا، 4 کیوں لگایا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اتفاق میں سے لوٹ کے لے کے آئے تھے ہم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میاں شریف صاحب اگلے دن سڑک پہ تھے، اور انہوں نے یہاں پہ کچھ کاروبار دیگر کرنے کی کوشش کی، نہیں کرنے دی گئی، وہ پھر انہوں نے جا کے تو متحدہ عرب امارات میں گلف سٹیل کے نام سے ایک اپنی سٹیل مل لگائی۔ سمپل فارمولا ہے ان کا، سکریپ کا لوہا اٹھاتے ہیں، پگھلاتے ہیں، اس کا سریا بناتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، کچھ زیادہ لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے اس کے اندر انوالو ہوتی، اس لیے جب چاہتے ہیں اس طرح کی صنعت لگا لیتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ وہ اس وقت یہاں سے گئے تھے ہجرت کر کے، اور دوسری دفعہ وہ ہجرت کر کے گئے ہیں جب نواز شریف صاحب کو بچا کے انہوں نے لے کے جانا تھا۔ یہاں پہ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ میاں سیف الرحمن صاحب، جن کی صاحبزادی کی مریم نواز شریف کے صاحبزادے سے پچھلے دنوں شادی اور پھر علیحدگی ہوئی، وہ سیف الرحمن صاحب جیل میں ساتھ تھے میاں نواز شریف صاحب کے، تو وہ قانون کی کتابیں کھول کے بیٹھے رہتے تھے اور بتاتے رہتے تھے کہ یہ جو الزام ہم پہ لگایا گیا ہے جہاز کو اغوا کرنے کا، اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ تو میاں نواز شریف کافی دن تو ان کی یہ باتیں اس طرح کی سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ میاں سیف الرحمن، نہ تو ہمیں کسی قانون کے تحت جیل میں بند کیا گیا ہے، اور نہ ہی ہماری رہائی کسی قانون کے تحت ہوگی۔ یہ بات جب خاکسار عرض کرتے ہیں کہ جب اللیگل طریقے سے بنائے گئے مقدمات ہیں تو ان کو اللیگل طریقے سے ہی آپ کو ختم کرنا پڑے گا، تو بہت ساری زمینوں کے اوپر شکن آ جاتے ہیں اور بل آ جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں کچھ پولیٹیکلی ڈسانیسٹ لوگ بھی، وہ نواز شریف کو بھاگنے کا تانا تو دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے
کہ نہ صرف کہ اس کو 32 سال قید کی سزا ہو گئی تھی، اور اس بات کے اوپر سزا دی گئی تھی کہ انہوں نے زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمان میں اڑتے ہوئے ایک جہاز کو اغوا کیا، اور اس کے عوض نہ صرف کہ ان کو 32 سال قید کی سزا دے دی گئی تھی، بلکہ اس سزا کے خلاف وفاقی حکومت نے اپیل دائر کی کہ جناب اس میں تو سزائے موت بنتی تھی، یہ جج جو ہے یہ بڑا نالائق تھا، یہ بڑا کرپٹ تھا، یہ شریف فیملی کے ہاتھوں بک گیا، اس کا انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں، اس جج نے ہے ناصر بٹ اس کو آگے پیسے دے گیا ہے، تو اس میں ناصر بٹ کوئی اور ہوئے گا، تو لہٰذا جناب نواز شریف صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھے نواب زدہ نصر اللہ خان ہاتھ ملتے رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے لیے جدوجہد کرتے رہ گئے اور یہ باہر نکل گئے، نواب زدہ نصر اللہ خان صاحب کو بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے کا بڑا کمال کا تجربہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں نارملی جیالے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نواب زدہ نصر اللہ خان کو بہت تجربہ تھا، انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگوا رکھی تھی، اور وہاں پہ تب بھی انہوں نے بھٹو صاحب کو بچانے کے لیے بیانات شیانت جاری کیے تھے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ زیادہ پاکی دامن نہ بڑھائی جائے، اپنے دامن کو بھی ذرا دیکھا جائے اور بندے کبا بھی دیکھی جائے۔ خیر میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان کی رہائی کیوں کر ممکن؟ ان کی رہائی کمپنی بہادر کی 200 سالہ تاریخ جو اس خطے کے اندر ہے اس میں ہوئی۔ کمپنی بہادر جو تھی، جب تک کمپنی تھی، جب تک ملکہ بہادر یا ملکہ بہادر نہیں تھی تب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کمپنی بہادر کی بات کر رہا ہوں۔ کمپنی بہادر کے جب کسی علاقے میں قبضہ کر لیتی تھی تو وہاں کے نواب کو، جس کو نواب بھی کہا جاتا ہے، نواب کو یا حکمران کو جو بھی ہوتا تھا اس خطے کا، اس کو وہاں سے دیس نکالا دے دیا جاتا تھا۔ اس میں سے بعض کو تو برطانیہ بھجوا دیا گیا، بعض اپنا آپشن لے کے فرانس یا اس طرح کے ممالک میں جا کے آباد ہو گئے، ان کی اولادیں تو اب لوکل سوسائٹی کے اندر ہی ضم ہو گئیں، ٹھیک ہے نا۔ اور لوکل سوسائٹی کے اندر تو عثمانیوں کی اولادیں جو کہ مائیگریٹ کروائی گئی تھیں وہ بھی ضم ہو گئیں برطانیہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور وہ لوکلائز ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو خیر اس کو تو ہم پھر کس دن ڈسکس کریں گے۔ تو ان کو مائیگریٹ کروا دیا جاتا تھا، تو کمپنی بہادر کسی کی حکومت کے دعوے کی موجودگی کی، دعوے دار کی موجودگی کے اندر حکومت نہیں کر سکتے سکون کے ساتھ۔ تو لہٰذا ایوب خان صاحب نے اقتدار پہ قبضہ کیا، سور وردی کو جلاوطن کیا گیا اور جلاوطنی میں ہی ان کی پراسرار حالت میں موت واقع ہو۔ ضیاء الحق صاحب نے اقتدار پہ قبضہ کیا، بے نظیر بھٹو کو اور نصرت بھٹو کو، حالانکہ ان کے باپ کو پھانسی دے لی ہوئی تھی لیکن حکومت نہیں ہو پا رہی تھی، تو لہذا بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو پیر پگاڑا کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا کہ آپ باہر جانا چاہیں تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے۔ تو کان کے علاج کے نام کے اوپر نصرت بھٹو صاحبہ باہر تشریف لے گئیں اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اب یہ دو مثالیں سامنے میں رکھنے کے بعد اب تیسری مثال پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے میجر پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے، برا نہیں بنانا آپ نے، اردو سپیکنگ سے تھے، سن آف سوئل نہیں تھے، غیر محفوظ تھے زیادہ، ٹھیک ہے، اور اس لیے ایک پنجابی پرائم منسٹر کو نہیں لٹکا سکتے تھے اور ان کو ڈیٹین بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ادارے کے اندر بھی مسائل تھے اور ادارے کے باہر بھی مسائل تھے، تو پھر وہی ادارے کی درخشندہ اور پائندہ روایات کے عین مطابق وہی زنبیل کھولی گئی، اس میں سے پوچھا گیا کون سا فارمولہ ہے، انہوں نے کہا جی ان کو باہر بھجوا دیتے، تو پھر اپنے سمدھی کو آگے کیا، بریگیڈیئر امتیاز نامی شخص جس نے میاں شریف اور جنرل لٹائر پرویز مشرف کے درمیان ڈیل سٹرائک ڈاؤن کی تھی، وہ پرویز مشرف کا سمدھی تھا، وہ پیغامات لے کے جاتا رہا اور پیغامات لے کے آتا رہا، اور یوں اس کے نتیجے میں ڈیل ہوئی، اور 10 دسمبر کو جناب نواز شریف صاحب اپنے گھر میں کام کرنے والے ملازمین اور مختلف قسم کی ڈشیں پکانے والے شیف سمیت جو تھے
وہ سعودی عرب کے سرور پیلس میں منتقل ہو گئے۔ اور سعودی عرب کے سرور پیلس میں وہ کتنے قید کی زندگی گزار رہے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ وہاں پہ قیام کے دوران جناب حسین نواز صاحب نے شاید میرا خیال عقد ثانی بھی فرمایا اور دادا کے ساتھ مل کے ایک مل بھی لگائی جو کہ ابھی تک چل رہی ہے اور سعودی عرب کی سریا اور بنانے والی بڑی ملوں کے اندر شمار ہوتی ہے۔ یہ اتنی کا آزادی تھی ان کو، ویسے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ قید کے اندر تھے۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے اپنا تعصب پھونکا تھا 10 دسمبر کے حوالے سے، تو میں نے کہا ذرا حقائق کو مد نظر رکھ کے حقیقت آشکار کر دی جائے کہ ان کے باس جو کہ اردو سپیکنگ تھے ان کی اندر اتنا ساست نہیں تھا کہ وہ جناب نواز شریف صاحب کو لٹکا سکتے، اس لیے کہتے تھے کہ میری جان چھڑائیں، اور ادارے نے درخشندہ اور پائندہ روایات کے عین مطابق جو تھا ان کی جان چھڑا دی تھی یہ والے فارمولے کے تحت۔ تو نواز شریف کا باہر جانا جنرل پرویز مشرف اور ادارے کی مجبوری تھی، نواز شریف کی مجبوری نہیں تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔